بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس قرآن کے معنی و مطالب سمجھنے کے لیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف المرسلین وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ہم نے سورہ فلق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ اس کے علاج کے لیے دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری، ان کو معوذتین کہتے ہیں دونوں کو۔ آج کے اس نشست میں ہم لوگ صرف سورہ فلق کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ ناس کا مطالعہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی عورت نے جادو کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر ان کو گریں لگا کر ایک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور فلاں فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال مبارک جو ہیں اس کو گریں لگا کر وہاں پر پانی کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنے صحابیوں کو، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر آپ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ تو وہ بال مبارک برآمد ہو گئے، وہاں سے ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سورہ فلق پڑھتے جاتے تھے اور اس کی گریں کھولتے جاتے تھے۔ تو الحمدللہ جب وہ ساری گریں کھل گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو تھوڑا سا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سارا زائل ہو گیا۔ تو آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ بحیثیت مسلم ہم لوگ بہت دور ہیں اس چیز سے۔ کبھی ہم لوگ کہیں بھٹکتے ہیں، کبھی ہم کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، اس کی شکایت کرتے ہیں کہ جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر ہم یہ صورتیں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اگر اس طرح پڑھتے رہیں تو ہمیں نہ تو جادو کا ڈر ہوگا، نہ کسی ٹونے کا، نہ کسی حسد کا، نہ کسی کی نظر کا۔ یہ ساری چیزوں سے ہماری حفاظت کرے گی۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین جو ہیں، وہ جتنے بھی آج کے اشرار ہیں، جو شر کی جمع اشرار ہوتی ہے، تو جو اشرار ہیں آج کے، ان سب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک دفعہ چاروں قل پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، اور قل یا ایھا الکافرون۔ یہ چارے قواقل جو ہیں یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھیں، اور فجر اور مغرب کے بعد ان طور پر خصوصی طور پر ان کے لیے فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 5 دفعہ بھی پڑھ لیں تو اس سے اچھی بات ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں رہیں گے، آپ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معصورات ہیں، ادعیہ جو ہیں، دعائیں جو ہیں مرحمت فرمائی ہیں، ان میں ہر گھر کے اندر واش روم ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے کیا تلقین فرمائی ہمیں؟ فرمایا کہ پڑھیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں جن یا جنی ہو سکتی ہے، یعنی ہر گھر میں، ہر گندی جگہ پر، ہر غلاظت کی جگہ پر۔ اسی لیے ہمیں ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں جو اس طرح کی ہیں
یہ گندی جگہوں پہ آتی ہیں، کوئی بدبو آدہ جگہ ہے وہاں پر آ جائیں گی، اور گھروں میں خوشبو کا استعمال کریں، آپ کے گھر صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جو نظافہ ہے شطر الایمان ہے، یہ ایمان کا نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آئیے ہم اس کا معنی و مطالب سمجھتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، یہ اصل میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، آپ فرما دیجئے قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق صبح کو کہتے ہیں، صبح کے رب کی۔ اصل میں سارا دن جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ صبح سے ہوتا ہے۔ تو جب صبح آپ یہ صبح کے پناہ رب کی پناہ مانگیں گے، اس کا مطلب کہ سارے دن کی پناہ آپ مانگ رہے ہیں ان سے۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اور ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ شرور بہت سارے ہیں، ہم کسی کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے، کچھ تھوڑے سے جو ہمارے علم میں ہیں وہ یہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جن ہوتے ہیں، کچھ عفریت ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ حسد ہے، بغض ہے، نظر ہے، یہ نظر بھی لگ جاتی ہے نا لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے اس کو العین کہتے ہیں عربی میں، تو اس کے اثر سے بھی بندے کے اوپر جو ہے وہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں، اللہ ہی نے پیدا کی ہیں یہ سارے شر، وہ اس کی جب پناہ مانگیں گے تو آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جبکہ رات تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ رات کی تاریکی میں آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلنے دیجیے۔ اس وقت جو ہے جو شریر جن ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ منتشر ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ دربار لگاتا ہے سمندر کے اوپر، اور اپنے چیلے چانٹوں کو پھیلا دیتا ہے دنیا کے اوپر کہ جاؤ جا کر دنیا میں فساد پھیلاؤ، تو وہ دنیا میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور وہ صبح کو آ کر رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں آج ایک بچے کے پیچھے لگا رہا، اس کو میں نے اسکول جانے سے منع کر دیا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک دوسرا اگر کوئی رپورٹ دیتا ہے، اس طرح شیطان کے جو چھوٹے چیلے چانٹے ہیں نا، وہ ان کو آ کر رپورٹیں دیتے ہیں اپنی اپنی کہ میں آج کیا کیا آج رات میں نے۔ تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا اور وہاں پر میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ میں نے آج طلاق کروا دی، تو اس کو اس دن کا وہ انعام دیتا ہے، اس کو کہتا ہے انت و انت، کہ تو ہی ہے، اس کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ یعنی روزانہ یہ کام ہوتا ہے، شیطان کرتا ہے۔ تو اس لیے جو رات کی تاریکی ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اصل میں یہ جو جن ہے نا، یہ ڈرنے کی چیز تبھی ہے کہ جب آپ کسی کی پناہ میں نہ ہوں، پھر ڈر لگتا ہوگا، لیکن جو آدمی اللہ کی پناہ میں ہو اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر رقیہ شرعیہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس بیشتر لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ جن ہوتا ہے، جن کو ہم اس کو عربی میں مس کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جن چمٹا ہوا ہے، اس کو عربی میں اس کو مس کہتے ہیں۔ تو جن اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو جب پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کو، تو وہ بولتا ہے، وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ اس کو اس کے ساتھ ایک بارگیننگ ہوتی ہے کہ تو کیسے نکلے گا، کیا چاہیے تمہیں، کیا مانگتا ہے اس سے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بندے کے اندر وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے، مس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے احتیاطی تدابیر یہ ہیں، اگر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، یہ تعوذات آپ نے صبح شام پڑھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے 100% امید ہے کہ وہ کبھی اس نوبت کو بندہ آتا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی جن سرایت کر جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ انہی غافل لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، انہی کو جن تنگ کرتے ہیں کہ جو یہ پڑھ کے نہیں رکھتے۔ اگر یہ آپ پڑھ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ نظر لگے گی، نہ حسد، نہ بغض، کوئی بھی کسی قسم کا شر میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو یہ چیزیں پڑھ لیتا ہے، تعوذات جو ہیں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے بہت سی امتیں گزری ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ جب باہر نکلتے تھے تو ہر وادی کے اندر جب وہ ٹھہرتے تھے کہیں کسی جگہ پر، کسی سنسان جگہ پر، تو وہاں پر وہ کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا جن ہے۔ آج بھی جو لوگ انڈیا یا ایسے دیار الکفار میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں کتنی زیادہ ہیں۔ الحمدللہ اسلامی ملکوں میں یہ جن جو ہے اس طرح نہیں مطلب دندناتے پھرتے جس طرح بلاد الکفار میں ملتے ہیں لوگ۔ اکثر لوگوں سے میری واقفیت ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، کوئی انڈیا میں رہتا ہے، کیونکہ جہاں پر جو بلاد الکفار ہیں وہاں پر روحوں کو جلایا جاتا، مطلب یہ جو اجساد کو جلایا جاتا، بندوں کو ہندو جلا دیتے ہیں نا اس کے جسموں کو، روح تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اوپر چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیتا ہے، وہ سجین میں یا علین میں چلی جاتی ہے۔ دو ہی مقام ہے وہاں پر، جب روح نکلتی ہے انسان سے تو وہ یا سجین میں یا علین میں پہنچ جاتی ہے۔ تو لیکن اس کے جو جسموں کو جلایا جاتا ہے تو وہ جن اور چڑیلیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان ملکوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔
تو لیکن اگر آپ وہاں بھی رہتے ہیں کسی ایسے دیار الکفار میں بھی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی شر نہیں پہنچے گا۔ اس سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ پھر ان کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی لیے سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ یہ جن کوئی بڑی چیز نہیں ہے جن سے آپ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے لوگوں نے اس کو کیسے جو ہے وہ کیا کہ کچھ لوگ تھے جو جن انسانوں میں سے رجال تھے، یعنی انسانوں میں سے مرد تھے، اور وہ جو جنوں میں سے مرد تھے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان کی پناہ مانگتے تھے، تو وہ ان کا فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کے تکبر کو، ان کے غرور کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے جب ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سب تمام شرور سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ جو اصل میں نے بتایا نا کہ نسلم کے جو ہوا تھا اس کے گریں لگائی گئی تھیں، اس کے اوپر گریں لگا لگا کے جو جادوگر کرتے ہیں، گریں لگا کے کسی کے ناخن کے اوپر ہو سکتا ہے، ناخن کاٹ کے زمین پہ نہ پھینکیں، یا بال جو ہیں وہ اس کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ دفن کر دیں، یا کسی ایسی جگہ پر کسی کے ہاتھ نہ لگیں، ان چیزوں پر جادو چل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ وہ جو پھونکنے والے یا پھونکنے والیاں ہیں، اس میں مرد بھی ہو سکتا ہے، عورتیں بھی ہیں اس میں، تو اصل میں سعودی عرب کے اندر اس کے لیے سزائے موت رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے۔ اگر کوئی جادوگر پکڑا جائے، ساحر کہتے ہیں اس کو، ساحر اگر پکڑا جائے، امر بالمعروف والوں کے ہتھے چڑھ جائے، اس کے خلاف ایویڈنس ہوں، ثبوت ہوں کہ ہاں یہ جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سر قلم کر دیتے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے، تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو پھونکے مارتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ وہ گٹھانے باندھ کے اور اس طرح کی چیزیں، مختلف طرح سے ہوتا ہے جادو، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ جو ہیں کہ انتہا یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں بھائی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہیں یا جو اللہ کی پناہ میں نہیں ہیں، یہ ان کے اوپر چلتا ہے سارا معاملہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ کسی حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کر رہا ہو۔ تو حسد سے بچنے کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ سورہ ناس کا مطالعہ کریں گے، تو آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ سورہ فلق آج ہم نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح شام اس کا جو ہے وہ صورتوں کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ، اور ہر نماز کے ساتھ ایک ایک دفعہ، یہ کم از کم ہے۔ آپ اس سے زیادہ پڑھیں تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔